السلام علیکم، آداب عرض ہے جی لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہیں آمنہ ریاض، قسط نمبر 8۔ سنسان سڑک پر آتے ہی شاہ نواز نے گاڑی کی رفتار بے حد کم کر دی تھی۔ اب بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ؟ اسوا نے خائف ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سنبھل چکی تھی مگر آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے کے دائیں جانب نیل پڑ چکا تھا۔ شاہ نواز نے اپنی گاڑی اسی سڑک کے کنارے پارک کر دی تھی اور خود اسوا کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ جتنی دیر وہ روتی رہی شاہ نواز گاڑی یہاں وہاں دوڑاتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ اسے کافی پوائنٹ پر لایا تھا۔ دونوں نے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کافی پی تھی۔ اس دوران بھی ان دونوں کے مابین ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ شاہ نواز پہلے کافی کی کوالٹی پر اور پھر اس سرد موسم پر اظہار خیال کرتا رہا تھا۔ لیکن یہاں آتے ہی شاہ نواز نے یہ سوال پوچھ لیا تھا جس کا اسوا کو اندیشہ تھا۔ گو کہ اس کا انداز بے حد مشفق و دوستانہ تھا، مگر اسوا خائف ہو گئی تھی۔ ہاں، اصل معاملہ، میں تمہارے رونے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، اس نے پہلے کے سے انداز میں کہتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ ڈر انسان کو رلا سکتا ہے مگر اتنی شدت سے ہرگز نہیں، وہ وثوق سے بولا۔ تم پہلی بار ڈرائیو نہیں کر رہی تھیں، ایسے حادثے کی نوبت بھی پہلی بار نہیں آئی، اس سے پہلے بھی تم چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ کرتی رہی ہو اور کبھی اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کی، ایسے میں رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ نواز بھائی، میں ڈر گئی تھی، اس نے پھر کمزور لہجے میں کہا۔ غلط، بالکل غلط، بلکہ جھوٹ۔ تمہیں تو ڈھنگ کا بہانہ بنانا بھی نہیں آتا لڑکی۔ اگر تم یہ کہتی کہ تم چوٹ لگنے کی وجہ سے روتی رہی ہو تو شاید میں یقین کر لیتا، مگر اب تو تم یہ بھی اعتراف کر چکی ہو کہ چوٹ بہت زور سے نہیں لگی۔ مجھ سے سچ بولو اسوا، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ بہت احتیاط سے ٹرن لیتے ہوئے اس نے ایک نظر اسوا کو دیکھا اور اپنے اندازے کی 100% درستگی کا یقین کر لیا۔ اسوا سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ شاہ نواز کو ازحد شرمندگی ہوئی۔ آئی ایم سوری اسوا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک دی تھی اور دائیں ہاتھ سے بہت ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ اسوا کے آنسوؤں میں شدت آ گئی، یہ بے بسی کے آنسو تھے، جانے کتنے خدشات سے لبریز۔ پھر وہ دھیرے دھیرے شاہ نواز کو حارث کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ یونیورسٹی میں اس سے پہلی ملاقات، پھر دوستی کا زینہ عبور کرتے ہوئے محبت کی منازل، وعدے وعید اور اب اس کا گریز، بلکہ قطعی لا تعلقی۔ گو کہ قصہ مختصر تھا مگر اس قصے کے اختتام پر جو لامحدود اذیت اس کے حصے میں آ رہی تھی وہ ناقابل برداشت ہوئی جاتی تھی۔ پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ طویل خاموشی کے بعد شاہ نواز نے پوچھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ہاتھ مسلتی رہی۔ جانے کیوں وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی، جیسے کوئی غبار چھٹ چکا تھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ حارث سے ملنے کے بعد میں نے آئندہ زندگی کو کبھی اس کے بغیر تصور ہی نہیں کیا، اور حقیقت ہے کہ میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی۔ تم نے خالہ اماں سے ذکر کیا؟ ایک اور سوال اس کے ذہن میں آیا۔ اسوا سر جھکائے نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ میں ان سے ہی بات کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پائی۔ اس روز حنان کے آ جانے سے بات ہی نہ ہو سکی۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ وہ اس کی خاموشی سے خائف ہو گئی۔ غلط؟ شاہ نواز نے زیر لب دہرایا۔ نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کسی کو پسند کرنا تو غلط بات نہیں، بس یہ ہے کہ کچھ صحیح کام کرنے کے لیے غلط راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور خاصی طویل، اس لیے اسے یہیں روک دینا مناسب ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہر کسی کی اپنی الگ رائے ہوتی ہے، اور کسی کو دوسرے کو بہت اہمیت دینے کے باوجود اس کی رائے کو اپنی پسند ناپسند پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اب تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہاری مدد کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اس نے گاڑی بیک کر کے آگے بڑھائی۔ اسوا کی دم توڑتی آس کو بہت قوت ملی تھی۔ ریئلی شاہ نواز بھائی، آپ میری مدد کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں گویا جگنو چمک اٹھے تھے۔ کوشش پوری کروں گا، آگے تمہاری قسمت۔ تم دعا کرنا، دعاؤں سے قسمت کی مشکلات ٹل جایا کرتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ دعا تو میں ضرور کروں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کروں؟ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کبھی اسے ملے بھی نہیں، اسے نئی فکر نے گھیرا۔ میں نے کہا نا، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، شاہ نواز نے کہا۔ اگر وہ تمہارے رابطے میں ہوتا تو میں یہی کہتا کہ سب سے پہلے مجھے اس سے ملوا دو، لیکن اب اس ساری صورتحال میں تو اسے پہلے تلاش کرنا پڑے گا۔ تمہارا کلاس فیلو تھا وہ؟
کچھ خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت شرمندگی سے گویا ہوئی۔ وہ فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرا سینئر بھی تھا۔ ایکچولی میری فرینڈ نے مجھے اس سے ملوایا تھا۔ جانتی ہو وہ کہاں رہتا ہے، ایڈریس وغیرہ؟ شاہ نواز نے اس کی شرمندگی پر دھیان دیے بغیر اپنا اگلا سوال پوچھا۔ وہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتا ہے، وائی بلاک، ہاؤس نمبر C36۔ اسے سارا ایڈریس ازبر تھا۔ اس نے پوچھنے پر حارث کا موبائل نمبر بھی شاہ نواز کو بتایا تھا۔ تمہاری بات ہوتی ہے اس سے؟ ان 2.5 ماہ میں 2-3 بار، وہ بھی بے حد مختصر، اس نے افسردگی سے کہا۔ اس ساری بات سے تو بس اتنی ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہے جتنا کہ تم ہو۔ ایسا مت کہیں شاہ نواز بھائی، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ بی بریو اسوا، زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے، تم بس دعا کرو اور اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ سب سے پہلے تو یہی پتہ چلانا ہے کہ حارث صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ یہ آخری جملہ اس نے زیر لب کہا تھا اور کسی اعداد و شمار میں گم ہو گیا تھا۔ اسوا کی نئی آس بندھی تھی، وہ دور تاریکی میں سنہری روشنیاں جھلملاتی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، اگرچہ آپا بیگم کو وعدہ کر کے مکر جانے کی عادت تھی، مگر چونکہ اس بار وعدہ بہت ہی خاص الخاص ہستی سے کیا گیا تھا، اس لیے مکرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ حالانکہ ہمایوں سلیمان نے اسے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ کچھ جھنجھلاہٹ، کچھ چونٹیوں کی طرح ہڈیوں میں رینگتی ہوئی تھکان۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ بستر پر گرے اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جائے۔ گلشن نگر میں داخل ہوتے ہی اس نے پیروں کو ہائی ہیل سینڈل کی قید سے آزاد کر لیا تھا اور دونوں سینڈل ہاتھ میں لیے ننگے پیر کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ذہن گو کہ خالی تھا، مگر بیزاری حد سے سوا۔ ابھی تو اس مصیبت کا بھی سامنا کرنا تھا جس کی وجہ سے آپا بیگم نے ہمایوں سلیمان جیسی موٹی آسامی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ بھاری آویزے آگے پیچھے جھول کر گردن سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے بے دردی سے آویزہ کھینچ ڈالا، مگر اندر داخل ہوتے ہی گویا دھک سے رہ گئی۔ جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ مظہر صوفے پر بہت اطمینان سے بیٹھا تھا، جبکہ وہ لڑکی کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے کی پشت سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے نماز کے انداز میں اپنی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا ہراس تھا۔ مظہر نے دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن موڑ کر ادھر دیکھا تھا۔ ارے گیتی! اس کی آواز نے گیتی کے ساکت سامت وجود میں گویا بجلی سی دوڑا دی تھی۔ وہ سینڈل ایک طرف اچھالتی تیر کی سی تیزی سے لڑکی کی جانب لپکی اور بازو سے کھینچ کر اپنے پیچھے کرتے ہوئے گویا اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تقریباً گرائی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مظہر کو مسلسل خاموش دیکھ کر اس نے سوال دہرایا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور ناگواری کا تاثر لیے ہوئے تھی۔ میں؟ مظہر نے مزید آرام دہ پوزیشن اختیار کرتے ہوئے جیسے پل بھر کو سوچا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کر رہا، البتہ تھوڑی دیر پہلے ان محترمہ کا بایو ڈیٹا جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ گونگی ہے؟ بڑی دلچسپی سے پوچھتے ہوئے اس نے ترہم بھری نظر لڑکی پر ڈالی تھی جس کے کپ کپاتے ہاتھ جیسے آخری آسرے کے طور پر گیتی کا بازو تھامے ہوئے تھے۔ گونگی ہے، بہری ہے یا لولی لنگڑی ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنا ہاتھ لڑکی کے کپ کپاتے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت میرے کمرے میں آنے کی؟ تم بھی تو بنا اجازت دل میں گھس آئی تھی، ہم نے تو یہ سوال نہیں پوچھا۔ دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر سر کی پشت پر رکھتے ہوئے اس نے دنیا جہاں کا شوق نگاہوں میں سمو کر گیتی کو دیکھا۔ گیتی سے ضبط مشکل ہو گیا۔ تم ابھی اٹھو مظہر اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے شہادت کی انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ مظہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مصلحانہ انداز میں بولا، کیوں بھاؤ کھا رہی ہو؟ میں نے اس ملانی کو کچھ نہیں کہا۔ میں تو جاتے ہوئے تم سے ملنے آیا تھا، رات جانے کیا ہوا کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا۔ بس اتنا یاد ہے کہ رات میں بہت موڈ سے آیا تھا۔ جب تم غصہ میں ہوتی ہو تو اور خوبصورت لگنے لگتی ہو، جیسے گھپ اندھیرے میں کسی نے مومی شمع کو روشن کر دیا ہو۔ اپنی بھی کیا قسمت ہے، سامنے سمندر ہے اور ہم صحرا میں بھٹک رہے ہیں۔ سمجھو کنویں کے مالک ہیں پھر بھی پیاسے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گیتی کے قریب آ گیا تھا۔ اتنی کٹھور مت بنو میری جان۔ اس نے انگلی سے اس کا گال چھوا تھا۔ گیتی نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ وہ ہنس دیا۔ بھوک اور پیاس حد سے بڑھ جائے تو گناہ بھی ثواب لگنے لگتا ہے، یاد رکھنا۔ اس کی نظریں گیتی کے چہرے سے پھسلتی ایک اور چہرے پر جا رکی تھیں۔ گیتی نے قہر آلود نظریں اس پر ڈالی۔ اپنی ہی زبانی بات پر وہ بہت خوبصورتی سے مسکرا دیا تھا۔ گیتی کا دل چاہا اتنی زور سے اس کے منہ پر گھونسا رسید کرے کہ وہ مسکرانا بھول جائے، مگر ایسی باتیں وہ صرف سوچ سکتی تھی، ان پر عمل کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ تم چلے جاؤ مظہر۔
غصے کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جا رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے زور دے کر بولا۔ ویسے ناٹ بیڈ، وہ شرارت سے اس لڑکی کی جانب اشارہ کرتا چلا گیا۔ گیتی کے تو مانو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی، ساتھ ہی ساتھ ایک نئے اندیشے کا احساس اسے ہونے لگا تھا۔ وہ چند قدم آگے آئی اور دیر تک بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر ایک آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ پلٹی۔ وہ لڑکی دیوار سے لگی زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے لبوں پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما رکھے تھے، گویا سسکیاں دبا رہی تھی۔ دیکھ لیا محبت کا انجام، گیتی نے دوسرے کان سے بندہ گھسیٹا۔ رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑنے والی لڑکیوں کا انجام اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب بنو روز کسی کی ہوس کا نشانہ اور دعائیں دو اس شخص کی محبت کو جس کی خاطر تم گھر سے نکلی تھی۔ وہ انگارے چبا رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ میں دھوکے سے یہاں آئی ہوں، بلکہ لائی گئی ہوں۔ پھر وہی دھوکہ، گیتی تلخی سے مسکرا دی۔ یہ دھوکہ تو سارے فساد کی جڑ ہے، کبھی محبت کے نام پر۔ زندگی کا ہر غم محبت کا غم نہیں ہوتا گیتی۔ کچھ غم، کچھ مجبوریاں محبت نام کا کھوکھلا جواز تلاش نہیں کرتی، لیکن تم نہیں سمجھو گی، سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ تم نے محبت سے بڑا غم نہیں سہا۔ اس نے گال پونچھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور مجھے تمہارا فلسفہ نہیں سننا۔ وہ بالوں سے پنیں نکال رہی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر اچھال رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی، ایک جوڑا نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھی، پھر رک گئی۔ ایک نظر اس نے بیٹھ کے دائیں جانب بچھی جائے نماز کو دیکھا تھا جس کا کونا مڑا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، اب کچھ نوافل شکرانے کے پڑھو، ہو سکے تو کوئی وظیفہ شروع کر دو۔ یہ جو ابھی یہاں سے گیا ہے نا، 10 کوس سے کھانے کی بو پہچان لیتا ہے، تمہیں تو پھر بھی اس قدر نزدیک سے دیکھ گیا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے بھی ہر آزمائش میرے لیے ہی کیوں رکھ چھوڑی ہے۔ واش روم کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ کہنے کو 5 بہنیں ہیں میری، مگر مجال ہے جو کبھی کسی نے میرا ایک بھی کام کر کے دیا ہو۔ تیمور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں دہائی دے رہا تھا۔ جھنجھلاہٹ اور بے بسی چہرے پر لکھی تھی، البتہ جگر جگر کرتی آنکھوں کی شرارت ماند نہ پڑی تھی۔ جھوٹ، ایک دم جھوٹ، ثانیہ کی ملامت کرتی آواز پہلے آئی تھی۔ چہرہ بعد میں دکھائی دیا تھا، ایک ہاتھ میں چمٹا، دوسرا ہاتھ کمر پر اور چہرے پر کمال کی شکایت۔ پرسوں میں نے چائے بنا کر نہیں دی تھی، اور وہ بھی تمہاری پسند کے عین مطابق، یعنی انتہائی بدمزہ۔ 3 چمچے چینی، 2 قطرے دودھ۔ وہ چمٹے والا ہاتھ خوب لہرا رہی تھی۔ تیمور فوراً کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ توبہ، استغفار، بولتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے۔ بہن جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے ہیں نا دونوں کندھوں پہ، یہ فوراً تحریری کارروائی مکمل کر لیتے ہیں، پھر کوئی چھوٹ بھی نہیں ملتی۔ جھوٹ کون بول رہا ہے، میں یا تم؟ یاد کرو، میں نے پرسوں چائے بنا کر دی تھی۔ یاد وہ کرے جو بھول گیا ہو۔ انسان اچھی باتیں یاد رکھتا ہے یا بری؟ تمہاری بنائی ہوئی چائے میں نے 1 مہینہ قبل پی تھی، بروز جمعۃ المبارک، بعد نماز عصر۔ یقین کرو ثانی بہن، اتنی بدمزہ چائے میں نے ساری زندگی میں نہیں پی تھی۔ ابھی بھی یاد کروں تو کڑواہٹ منہ میں گھل جاتی ہے۔ کوئی نہیں تیمور بھائی، ادھر تو سب سے اچھی چائے ثانیہ آپی ہی بناتی ہیں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو امی آپی سے ہی چائے بنانے کے لیے کہتی ہیں۔ نرمین نے جھٹ سے اس کی سائیڈ لی۔ یہ بات نہیں ہے نرمین، اصل میں ہماری امی جان بڑی ہی عقل مند خاتون ہیں۔ مہمان دیکھ کر تواضع کرتی ہیں، اور جس مہمان کو گھر کا راستہ بھلانا مقصود ہو اسے ثانی کے ہاتھ کی چائے پلوا دیتی ہیں۔ چلو چلو، اب یوں ہی مت ہانکو، ہم نے کبھی مہمان کی حیثیت مد نظر نہیں رکھی، ہمیشہ اپنی حیثیت دیکھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کی شکایت بھی نہیں ہوئی۔ بہرحال تم نے یہ تو تسلیم کیا کہ تمہاری 5 بہنوں میں سے کسی نے تمہارا کام کیا ہے۔ وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ آنی ہی میری سب سے اچھی بہن ہے۔ توپوں کا رخ مڑ گیا۔ ایک کام کرتی ہے، اگلے ہی دن تک جتاتی ہے، مگر بھول جاتی ہے۔ تمہاری طرح تھوڑا ہی کہ مہینوں سے یاد رکھا ہوا ہے کہ موقع ملے تو جتاؤں۔ آنیہ ڈائجسٹ کی ورک گردانی میں مشغول تھی، فوراً بولی، ایسا ہی برا لگتا ہے میرا جتانا تو اپنے کام خود کر لیا کرو، کیوں ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے پکارتے ہو؟ لوگ ہاتھ پیر سے ناکارہ ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے کام کے لیے کسی کو تنگ نہیں کرتے، یعنی کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ تم تھوڑے سے ویک ہو تو کیا ہوا، خیر سے ہو تو پورے۔ بنا اپنا کام ترک کیے اس نے اطمینان سے کہا۔ تیمور صدمے سے چور لہجے میں حلیمہ کو پکارنے لگا۔ ماں، میری پیاری ماں، کہاں ہیں آپ؟ یہاں آپ کی آنکھوں کے تارے کی صحت کو نظر لگائی جا رہی ہے، در پردہ بددعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ گستاخی معاف، لیکن تمہاری صحت تو مجھے پہلے ہی کسی نظر کے زیر اثر لگتی ہے، تبھی تو یہ حال ہے، مزید کی گنجائش کہاں؟ ماں ماں، وہ پھر پکارنے لگا۔
سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ روشن تھی، مگر شفق مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کسی قدر افسوس سے وہ آنیہ کو دیکھنے لگی۔ کیسے اس نے منہ بھر کر کہہ دیا تھا، بھلا ایسے بھی بولتے ہیں کبھی؟ لفظ ہی تو انسان کی پہچان بناتے ہیں، خواہ وہ کسی اپنے کے لیے استعمال کیے گئے ہوں یا پرائے کے لیے۔ اصل بات صرف احساس کی ہے۔ جس انسان کے دل نے احساس کرنا سیکھ لیا، اسے الفاظ استعمال بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ لاؤ تیمور، میں تمہاری شرٹ استری کر دیتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تیمور کے ہاتھ سے شرٹ لینا چاہی۔ تم رہنے دو، بلکہ تم صرف آرام کرو، ایسا نہ ہو دوسرا پاؤں بھی جائے کام سے۔ شفق کے پیر کا زخم بھر چکا تھا۔ صبح وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی تھی، مگر برآمدے کی سیڑھی پر جانے کس طرح پیر مڑا کہ موچ آ گئی، اور موچ اتنی شدید تھی کہ چند قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ لائیں تیمور بھائی، میں ہی کر دیتی ہوں، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ نرمین نے کہا، پھر شرارت سے بولی، ویسے اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، شفق بچوں خود کو آپ کی سب سے اچھی بہن ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں بچوں؟ اس نے شرارت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ شفق نے گھبرا کر بات پلٹی، کہاں کی تیاریاں ہیں؟ وہ تیمور سے مخاطب تھی۔ صبح انٹرویو ہے۔ بہت خوب، انٹرویو صبح ہے اور شرٹ آپ ابھی استری کروا رہے ہیں، نرمین بولی۔ کل کو بھی تو کسی نہ کسی کی منتیں کرنا پڑتی، میں ابھی فارغ تھا، سوچا کام نپٹا لوں، وہ کمال بے نیازی سے بولا۔ تم بھی نہ تیمور، آنیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس بات پر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، سناؤں؟ اچھا، تو ایک سردار نے دوسرے سردار سے کہا۔ کشف ہنسنے لگی۔ تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ تیمور حیران ہوا۔ لطیفہ جو سنا رہے ہیں آپ، وہ معصومیت سے بولی۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سارا زمانہ لطیفہ سن کر ہنستا ہے، یہ پہلے ہنس لیتی ہے، آنیہ بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ الیاس چودھری کی آواز نے ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ غضبناک چہرہ لیے وہ دروازے میں ایستادہ تھے۔ ہاں ہاں، اب بھی ہنسو، باپ کی پیٹھ پیچھے اس کی ہنسی اڑاتے حیا نہیں آتی تو سامنے بھی کس بات کی شرم؟ بدذات، بے حیا، جیسی خر دماغ ماں ویسی ہی اولاد۔ باپ کی قبر پر بھی کہے لگانا، تب تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ اور بیٹی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر کمرے میں جا کر آرام کرو، ان منحوسوں کا بس چلے تو تم سے کام کروا کر ادموا کر چھوڑے۔ وہ آئے دبے قدموں تھے، مگر واپسی میں زینے پر بڑی دیر تک ان کی چپل کی آواز آتی رہی اور بڑبڑاہٹیں بھی سنائی دیتی رہی۔ پڑوسی اپنے بچے کی کسی معصومانہ حرکت پر بھی ہنس رہے ہوں تو انہیں لگتا ہے ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے اسے خوش فہمی ہی کہا جا سکتا ہے، آنیہ نے جل کر کہا۔ وہ سب جو بمشکل اپنی اپنی ہنسی دبائے بیٹھے تھے، پھر اس پر قابو نہ رکھ سکے۔ بے ساختہ کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ اسی شام اشفاق چچا جان آ گئے۔ السلام علیکم، ثانیہ نے دروازہ کھولا تھا۔ خیریت سے تو ہونا ثانیہ بیٹی، اشفاق چچا نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ جی چچا جان، آپ اندر آئیے۔ عادل، تم کیا اندر نہیں آ رہے؟ عادل بائک پر سوار تھا، مسکرا کر بولا، اچھی سی چائے تیار رکھو، میں اجیا کو لے کر آتا ہوں۔ اچھی سی چائے تیار کروں یا کسی کو پیغام پہنچا دوں؟ چچا کمرے میں جا چکے تو وہ شرارت سے بولی۔ عادل کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ سبھی دل والوں کو میری دعا ہے کہ انہیں تم جیسی سمجھدار سالی ضرور ملے۔ وہ زور سے ہنس دی۔ اب اپنی سمجھداری کو کام میں لاؤ اور جو مناسب سمجھو وہی کرو۔ وہ مسکراہٹ سمیت بائک لے اڑا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔ چچا کرسی پر براجمان تھے، سب کا حال احوال دریافت کر چکے تھے اور باہر بنائے جانے والے باغیچے کی تعریف کر رہے تھے۔ صبح عادل کی فرم میں ہی انٹرویو دینے جانا ہے چچا جان، لیکن میں اتنا پر امید نہیں ہوں۔ میرے پاس اکاؤنٹس کا ایکسپیرینس تو ہے، مگر ڈگری نہیں ہے۔ رزلٹ آ گیا ہوتا تو میرا خیال ہے نسبتاً آسانی سے ملازمت مل جاتی، مگر اب… مایوس کیوں ہوتے ہو میاں؟ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ اگر ڈگری ہی ملازمت کے حصول کے لیے ضروری ہوتی تو اب تک تم کس بنیاد پر ملازمت کرتے رہے ہو؟ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مایوسی ہی تو ناکامی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص بردبار لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ نتیجتاً چند ہی منٹس میں اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ اچھا چچا جان، آپ بیٹھیے، میں ابو کو بلا کر لاتا ہوں۔ گھر پر ہی ہے؟ انہیں تعجب آمیز خوشی ہوئی۔ اللہ کی شان ہے، انہیں گھر پر رکنا کیسے یاد آ گیا۔ بھئی ٹھہرو تیمور، میں اوپر ہی جا کر مل لیتا ہوں۔ بڑا بھائی اتر کر ملنے آئے، یہ کچھ زیب نہیں دیتا۔ وہ بے تحاشا خوشی کا احساس لیے زینہ چڑھ گئے۔ میں سموسے لے آؤں؟ سموسوں کی ضرورت نہیں، آنی پکوڑے بنا رہی ہے۔ تیمور گھر سے نکلنے لگا تو عادل اور اجیا آ گئے۔ وہ عادل کی بائک لے کر آگے نکل گیا۔ اجیا بہت دن بعد آئی تھی اور اپنے مزاج کے عین مطابق بڑی خوش اخلاقی سے آنیہ سے تو بڑی خوش دلی سے گلے ملی۔ آنیہ کو بھی شاید پچھلی دفعہ کی اپنی بد اخلاقی یاد تھی اور کچھ موڈ بھی خوشگوار تھا، تبھی بہت اچھے طریقے سے باتیں کرنے لگی۔
मैं आदिल भाई से कहती हूँ इस घर की रौनक को खूब अच्छी तरह से देख लें, क्या पता फिर कब दीदार नसीब हो, वरना आज से पहले तो मैं जब भी आई हूँ तो रौनक कुछ मांद ही लगी, कभी सर में दर्द तो कभी मिजाज बरहम। भाई कोई हमें बताए कि हम गरीबों का क्या कसूर है। कहने को वो सानिया से मुखातिब थी, मगर बेहद शरारती नज़रें गाहे बगाहे आनिया पर डाल रही थी। आनिया बुरा मनाए बगैर मुस्कुराती रही, अलबत्ता बोली कुछ नहीं। यही शिकवा तुम भी तो कर सकते थे आदिल। मगर उसने दिल ही दिल में सोचते हुए एक नज़र आदिल को देखा। वो हलीमा के किसी सवाल का जवाब दे रहा था और बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। वो बेजार कुन और कदरे शिकवा भरे अंदाज में गहरी सांस भरती बाहर निकल गई। उसी लम्हे लाशऊरी या शऊरी तौर पर आदिल की नज़रें बाहर का चक्कर लगा आई थीं। ये चीज़ अजिया की निगाहों से पोशीदा ना रह सकी। वो शरारत से हंस दी और सानिया के कान में सरगोशी करने लगी। शुक्र है जुड़वा होने के बावजूद तुम दोनों की शक्लें आपस में नहीं मिलती, वरना मेरे भाई को तो बहुत मसला हो जाता। सानिया ने एक धप रसीद की तो वह हंसती चली गई। घर में बाकी सब कैसे हैं चची जान और बाजिल? शफक ने पूछा। तैमूर वापस आया तो पकौड़ों और चाय की बड़ी मज़ेदार सी महक घर में फैल चुकी थी। वो सब अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे, तभी पहले एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे दरवाज़ा पूरी कुव्वत से धकेला गया हो। फिर जीने पर चप्पल घसीटने की आवाज़ आने लगी। कमोबेश सभी घबराकर सहन की जानिब लपके थे। जिंदगी है कि अजाब, जिसका दिल करता है मुझे समझाने चला आता है। जीने के इख्तिताम पर अलियास चौधरी गजबनाक तेवर लिए खड़े थे। पीछे पीछे बौखलाए हुए अशफाक चचा जान थे। ओहो अलियास, तुम गलत समझ रहे हो भाई, हद हो गई नासमझी की। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वो जाने किस गलती की वजाहत दे रहे थे। सहन में खड़ा हर शख्स दम्बा खूद था। हाँ, मैं नासमझ हूँ। सारी जहानत अक्लमंदी तुम लोगों में जो समा चुकी है। मगर एक बात बताऊँ, तुम्हारी सारी बातों के मुतालिब मैं खूब समझता हूँ। तुम्हारा क्या लेता हूँ, ज़िंदगी मेरी मुझे गुजारने दो, मगर जब तक टोक ना ले रोटी हजम नहीं होती इनकी। मुझे बताओ आखिर मैं लेता क्या हूँ किसी का, जो सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। यही तो तुम्हारा मसला है इलियास, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सिवा किसी और की ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है। कभी खुद से नज़र हटाकर इन बच्चों की तरफ देखो तो तुम्हें खबर हो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सारी मसलहत भग से उड़ गई। अशफाक चचा दूबदू उनका नशा उतारने के दर पे थे, और नशा भी ऐसा जो ज़िंदगी भर से दिमाग पर चढ़ा रखा था उन्होंने। हाँ, मुश्किलात, ये तो खुद मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है, निरा अजाब है, और इनकी माँ इनसे भी बड़ा अजाब। मुझे बताओ इनसे मुझे ऐसी कौन सी खुशी मिली है जो मैं इनकी फ़िक्रों में हलकान होता फिरूँ। तुम्हें अपनी फ़िक्रें कम है हलकान होने के लिए? हाँ, बरसा लो जितने मर्जी तीर, तुम्हारी तो यूं भी सारी हमदर्दियाँ इसी औरत के साथ रही हैं। भाई का तो कभी ख्याल भी नहीं आया, मगर इसके बावजूद तुम गवाह हो अशफाक कि शादी से पहले मैं अच्छा खासा कमा रहा था, मगर जैसे ही यह औरत मेरी ज़िंदगी में आई सारा कारोबार ठप हो गया, दुकान बिक गई, खाने के लाले पड़ गए थे। फिर ये ऊपर तले की 5 मुसीबतें। एक बेटा भी पैदा किया तो ऐसा मनहनी वजूद कि लगता था अगला सांस ही ना ले सकेगा। जाने इतना बड़ा भी कैसे हो गया। मैं अकेली जान कमा कर खिलाता या इलाज करवाता फिरता। वाह भाई वाह, अशफाक चचा जान ने जहरखंद लहजा इख्तियार किया। 5 मुसीबतें थीं कि 10 थीं तो तुम्हारी, और बीमारियां किसे नहीं लग जाया करती। तुम कोई एक जिम्मेदारी उठाने का इरादा तो करते। जिसकी बीमारी गिनवाते तुम्हारा मुंह नहीं थकता उसकी तरफ देखो। इतनी सी उम्र में कितना बोझ उठाए फिर रहा है, और तो और तुम्हारा नशा तक उसी की जेब से पूरा होता है। और ये जिसे सबसे बड़ा अजाब कहते हो ना, ये औरत ना होती तो तुम कब के अपनी हड हरामी के हाथों भूखे मर गए होते। हाँ तो ना किया होता मेरी जान पर एहसान, अब भी मैं किसी के पैर नहीं पड़ता। और एक बात सुन लो मेरी कान खोलकर, जिसे मैं पसंद नहीं वो रहे अपने घर, मैं किसी को दावत देने नहीं जाता। यहाँ आना भी कौन चाहता है। इस घर में ये बच्चे ना होते तो कभी का आना छोड़ चुका होता। बच्चे, इन्हें भी साथ ही ले जाओ, मेरे सर से तो अजाब टले। वो जहर उगल कर घर से बाहर निकल गए। भरे सहन में जैसे मौत का सन्नाटा था, किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश ना की थी। अशफाक चचा जान जैसे थक कर आखिरी सीढ़ी पर बैठे और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। तैमूर और आदिल बहुत फिक्रमंदी से उनकी तरफ पढ़े थे। माफ़ करना मुझे बेटे, हर बार सोचता हूँ अब एक लफ्ज़ ना बोलूँगा, मगर हर बार खुद से किया अहद भूल जाता हूँ। सच पूछो तो मुझे कोई और बात इतना तंग नहीं करती जितनी इसकी अपनी हालत। एक वो भी दौर था जब लोग इसकी उठान और वजाहत की मिसालें दिया करते थे, और एक ये दौर है कि उनकी आवाज़ रुंध गई। वो सब जैसे एक दूसरे से शर्मसार लब भींचे खड़े थे। छोड़िए ना चचा जान, 2 दिन से वो घर पर थे, बाहर निकलने के लिए बहाना दरकार था और वो मिल गया। आप आइए हम चाय पीते हैं। तैमूर ने अपनी कैफियत छुपाते हुए उनकी शर्मिंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी।
انہوں نے پل بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں حلیمہ بہن، عموماً اسی امید پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کوئی لفظ اس کے دل کو چھو جائے، مگر اس پر ابا مرحوم کے الفاظ کا اثر نہ ہو سکا تھا۔ مجھے کہاں اہمیت دے گا، اور ساری غلطی تو تھی ہی ابا مرحوم کی۔ جانے کیوں لوگ اپنی بگڑی ہوئی اور راہ راست سے ہٹی ہوئی اولاد کو بیاہتے ہوئے یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ آنے والی سنبھال لے گی، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آنے والی بھی نہ سنبھال سکی تو اس ساری صورتحال کا بھگتان کون بھگتے گا۔ آپ محسوس نہ کیجیے بھائی صاحب، ہمیں تو سنتے رہنے کی عادت سی ہو چکی ہے۔ چلو لڑکیوں، فٹافٹ چائے لگاؤ، حلیمہ بیگم بولی، اور لڑکیوں میں انتشار پھیل گیا۔ C36 یہی ہے؟ محب کے بتانے پر اس نے اس وسیع و عریض بنگلے کی جانب دیکھا، اور یہ پہلی نظر ہی اس کے اندر ستائش کا جذبہ ابھارنے میں اہم ثابت ہوئی تھی۔ حارث عبدالستار سے متعلق اس نے کوئی بھی توقعات وابستہ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جانے کیوں، کہیں اندر ہی اسے احساس تھا کہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے یہاں آتے ہوئے خود کو وہ ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر کے لایا تھا۔ یہ صورتحال مایوس کن بھی ہو سکتی تھی اور خوش آئند بھی۔ اس سے قبل کہ وہ صرف بنگلہ دیکھ کر حارث کو کوئی نمبر دیتا، محب کے اگلے جملے نے اس کی توقعات کو تعمیر ہونے سے قبل ہی ڈھا دیا تھا۔ لیکن یہ کسی حارث عبدالستار کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے C36 تو خواجہ نزاکت کی ملکیت تھا۔ دبئی شفٹ ہونے سے قبل انہوں نے اسے بوائز ہاسٹل کی شکل دے دی تھی۔ 2-3 لڑکے مل کر ایک کمرہ شیئر کرتے تھے۔ محب علامہ اقبال ٹاؤن کا ہی رہائشی تھا اور اسی کی CID شاہ نواز کی نسبت زیادہ فعال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ نواز نے حارث سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اس سے رابطہ کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس سارے چکر سے اس نے اسوا کا نام سرے سے ہی غائب کر دیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے خواجہ نزاکت نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا ہو۔ شاہ نواز نے خیال ظاہر کیا تو وہ اپنی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، ہاں ہو تو خیر سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے یہاں گاڑی میں بیٹھ کر قیاس آرائیاں کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اندر جا کر کچھ پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ میرے دوست کا بھائی وقار بھی کچھ عرصہ تک یہیں رہتا رہا ہے، اگر وہ اب بھی یہاں ہوگا تو میرا خیال ہے ہماری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ شاہ نواز بنا کچھ کہے گاڑی لاک کرتا اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ محب اس سارے معاملے کو خود ہی ڈیل کر رہا تھا۔ شاہ نواز کی حیثیت تو بس اس کے قدموں پر قدم رکھنے کی سی تھی۔ چند لمحے چوکیدار سے بات کرتے رہنے کے بعد محب نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ بہت خوبصورت اور وسیع و عریض پورٹیکو تھا۔ ایک طرف 5-6 موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، 4 مختلف میک کی گاڑیاں تھیں، ایک بلو کلر کی بلینو بھی تھی جس کی بیک سکرین پر بہت واضح کر کے بورن ٹو بی کنگ لکھا ہوا تھا۔ شاہ نواز بری طرح چونکا۔ یہ رنگ اور الفاظ اس کے لیے خاصے مانوس تھے، مگر اس سے قبل کہ وہ نمبر پلیٹ کی طرف دھیان دیتا، چوکیدار نے انہیں پیچھے سے پکارا تھا، اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے جی، ادھر سے آئیں۔ وہ ان دونوں کو اپنی تقلید میں لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ مین انٹرنس سے چند قدم آگے ریسیپشن کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، میں محمود وقار کو بلوا دیتا ہوں، ریسیپشن پر موجود شخص نے ان دونوں کا بطور خاص جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز اور محب سامنے رکھے صوفوں پر جا بیٹھے تھے۔ اس دوران وہ دونوں بالکل خاموش رہے تھے، مگر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وقار ان دونوں کے سامنے موجود تھا۔ کمال ہے محب بھائی، آپ یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو سیدھا میرے کمرے میں آنا چاہیے تھا، وقار نے محب سے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ محب اسے وضاحتیں دے رہا تھا، پھر اس نے وقار کو شاہ نواز سے متعارف کروایا تھا۔ وقار ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد محب نے اسے اپنی آمد کے اصل مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے حارث عبدالستار سے متعلق استفسار کیا تھا۔ آپ مجھے حارث سے متعلق کچھ اور باتیں بتائیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ شخص یاد آ جائے، وقار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ میری اس سے واقفیت بلا واسطہ رہی ہے، اس لیے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے بتایا نا، مجھے اس تک اپنے ایک دوست کی دی ہوئی کچھ چیزیں پہنچانی ہیں، اسی لیے اسے تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ شاہ نواز نے وہی کہانی دہرا دی جو محب کو بھی سنا چکا تھا۔ ایک حارث عبدالستار میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جن دنوں میں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھا، میں نے کچھ روز اس کے ساتھ روم شیئر کیا تھا، پھر ہم دونوں ہی یہاں آ گئے تھے، مگر رومز ہمیں مختلف الاٹ ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی حارث عبدالستار ہو جسے آپ تلاش کر رہے ہیں، وقار نے کہا تو محب سر ہلانے لگا۔ کیا تم ہمیں اس سے ملوا سکتے ہو؟ آئی ایم سوری، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ حارث کو یہاں سے گئے کافی مہینے ہو گئے ہیں اور وہ لاہور کا رہائشی بھی نہیں ہے، اس کا آبائی شہر ملتان ہے۔ اوکے، تو پھر کوئی کانٹیکٹ نمبر؟ اب کی بار شاہ نواز نے پوچھا تھا۔
میں مجیب بھائی سے پتہ کرتا ہوں، ان کے پاس لڑکوں کے نئے پرانے نمبرز ہوتے ہیں۔ وقار نے ریسیپشنسٹ کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ لوگ کیا لیں گے، چائے یا کچھ ٹھنڈا؟ اٹھتے ہوئے اچانک مہمانداری یاد آئی تو پوچھنے لگا۔ محیب نے فوراً انکار کر دیا تو بولا، عمران بھائی کو پتہ چلے گا کہ آپ آئے اور میں نے آپ کی کوئی تواضع بھی نہیں کی تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ عمران کو میں خود سنبھال لوں گا، بس تم کسی طرح اس حارث عبدالستار کا کھوج لگوا دو، اس سے بڑھ کر اور تواضع کیا ہوگی۔ وقار سر ہلاتا باہر نکل گیا، مگر جانے سے قبل اس نے ان دونوں کے سامنے ایک جار لا کر رکھ دیا تھا۔ پھر آپ یہ پنیاں ٹرائی کریں، بلیو می بہت لذیذ ہے، آج ہی ہمارا مظاہرہ دے کر گیا ہے۔ وہ باہر جا چکا۔ محب نے پنیوں پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ہی ایک میگزین اٹھا لیا، جبکہ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ چیزیں بظاہر بالکل معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہی بالکل معمولی اور غیر اہم لگنے والی چیز کچھ تکلیف دہ باتوں کی یاد میں مبتلا کر دیتی ہیں، جیسے یہ پنیاں۔ جار کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اور ساری توجہ کمرے کی آرائش کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایک چیز اس کمرے کے مکین کی شاہانہ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سے کمرے کا جائزہ بھی نہ لے سکا تھا کہ کمرے کا دروازہ دہاڑ سے کھلا۔ وقار کہاں ہے؟ آنے والا شخص یقیناً ان دونوں کی موجودگی پر حیران تھا۔ محب کے بتانے پر کہ وقار ریسیپشن تک گیا ہے، وہ فریج کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کی ایک بوتل تھی جسے وہ فریج میں رکھ رہا تھا۔ اسی دوران وقار بھی آ گیا۔ یہ بوتل بلال نے بھیجی ہے، کہہ رہا ہے ٹھنڈی ہو جائے گی تو لے لوں گا۔ اس لڑکے نے وقار کو بتایا تو وقار بھڑک اٹھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس لے جا کر بلال کو دو، کہہ دینا وقار کہہ رہا ہے میں اپنے فریج میں نہیں رکھوں گا۔ تم جا کر خود ہی دے آؤ، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بلال تمہاری سن لے، مجھ پر غصہ ہوگا، ویسے بھی سامنے محفل جمی ہوئی ہے۔ بلال سمیت کوئی بھی حواسوں میں نہیں ہے۔ وہ لڑکا تیز تیز بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ کیا یار، ایک بوتل ہی تو ہے، رکھ لو، محب نے کہا تو وہ ناگواری سے کہنے لگا۔ آپ جانتے ہیں اس بوتل کے اندر کیا ہے؟ ام الخبائث، سب مصیبتوں کی جڑ۔ آج ان کی ایک چیز رکھی تو کل کچھ اور رکھوانے آ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا دی جائے۔ مائی گڈنس، کیا یہاں کوئی چیک رکھنے والا نہیں ہے؟ پرائیویٹ ہاسٹلز میں یہی سب ہوتا ہے محب بھائی، کوئی روک ٹوک پابندی نہیں، جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ سامنے والا کمرہ بلال کا ہے، ذرا جا کر دیکھیں سب کے سب خود کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ان میں سے کسی نئی طرح کا نشہ متعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ شکایت کوئی کر نہیں سکتا کہ ہر بار شکلیں بدل جاتی ہیں، کام وہی رہتا ہے۔ خیر چھوڑے ساری باتیں، میں آپ کو حارث عبدالستار کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ابھی میں آپ کو اس کا مکمل ایڈریس فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر آپ مجھے 2 سے 4 روز کا وقت دیں تو میں آپ کو اس کے متعلق ساری انفارمیشن دے سکتا ہوں۔ تھینکس یار، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ نواز نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے وقار کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ایکسچینج کیا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا، مگر ابھی دوسرا قدم ہی اس نے رکھا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر دکھائی دیتا چہرہ اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لینے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ حنان کا چہرہ تھا۔ شاہ نواز کو نیلی بلینو اور بیک اسکرین پر لکھے الفاظ یاد آئے تھے، بورن ٹو بی اے کنگ۔ اسے نشے کی حالت میں یہاں وہاں ڈولتا دیکھ کر اس نے گہرے صدمے کی کیفیت میں سوچا تھا۔ اسی پل حنان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ شاہ نواز نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا، یہی اس کی غلطی تھی۔ حنان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی مخمور آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ شاہ نواز، مائی ڈیئر فرینڈ۔ بہت پرجوش انداز میں غالباً وہ شاہ نواز سے معانقہ کرنا چاہتا تھا، مگر پھر لڑکھڑا گیا تھا۔ شاہ نواز نے اسے پھر تھاما تو جانے کس طرف سے ایک لڑکا نمودار ہوا تھا۔ اس نے حنان کو سہارا دے کر واپس کمرے میں لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر شاہ نواز نے روک دیا۔ اسے رہنے دو، یہ میرے ساتھ جائے گا۔ نہیں، حنان نہیں جائے گا، حنان خود جائے گا، حنان نے اسی مخمور لہجے میں کہا اور پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ شاہ نواز تیزی سے اس طرف لپکا۔ بند ہوتے دروازے کے بیچ اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو حنان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، اس نے بے حد لجاجت سے کہا تھا۔ کمرے میں کچھ اور لڑکے بھی موجود تھے، مگر کم و بیش سبھی نشے کی حالت میں تھے۔ جو چند ایک نشے میں نہیں تھے وہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی ناگوار بو، زمین پر لڑکی ہوئی خالی بوتلوں اور سرنجوں نے اس کی طبیعت کو بے حد مکدر کر دیا تھا۔ میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ میں نہیں جاؤں گا۔ تم کون ہو، میرے باپ؟ حنان، شٹ اپ یو بلڈی ایڈیٹ۔ دوستو، اس سے ملو، اس کو دیکھو، یہ شاہ نواز ہے۔ لوگ بلیاں پالتے ہیں، گھوڑے پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، میرے باپ نے، اس بڈھے نے اسے پال رکھا ہے۔ یہ شاہ نواز نہیں ہے، ہی از اے پیٹ، مائی فادرز پیٹ۔
وہ جو بھی کہتا ہے یہ دم ہلاتا ہے۔ He is a doggy. So 3 cheers for شاہنواز, 3 cheers for this pet. ہپ ہپ ہرے۔ وہ بول رہا تھا اور کہے لگا رہا تھا۔ اس نے شاہنواز کا گریبان بھی تھام رکھا تھا۔ ہتک و تذلیل کے شدید ترین احساس نے شاہنواز کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ حنان اور اس کے دوستوں کے کہکہوں کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ سب کے سب اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر بہت کوشش کے باوجود شاہنواز خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا۔ جس وقت حنان نے مسخروں کی طرح گاتے ہوئے اس کے گریبان کو جھٹکا دیا، اسی پل شاہنواز نے بے ساختہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ حنان لہرا کر زمین پر گرا، اس کا سر میز کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ تھپڑ کی آواز ان سب کے کہکہوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ اب وہاں اتنا سناٹا تھا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، شاہنواز نے بے انتہا غضبناک نظریں کارپیٹ پر بے سود پڑے حنان پر ڈالتے ہوئے سوچا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دنیا بنانے والا ایک، انسان کو پیدا کرنے والا ایک، تقدیر رقم کرنے والا بھی ایک، تو پھر سب انسانوں کے نصیب میں اتنا ہیر پھیر کیوں؟ سوال تھا کہ معمہ سوچتے سوچتے دماغ پھوڑے کی مانند درد کرنے لگا تھا، مگر سوچ کے در شعوری کوششوں سے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں ذہنی مریضوں کی شرح دن بدن گھٹ رہی ہوتی نہ کہ بڑھتی۔ تاریک کمرے میں پلنگ پر لیٹی وہ ایک ہی سوچ کے مدار میں تھی۔ کیسی بھید بھری خاموشی گونج رہی تھی گھر میں، جیسے وہ سب ایک دوسرے سے شرمسار ہوں، ورنہ روز یہ وقت کس قدر پر رونق ہوا کرتا تھا۔ کالج سکول کی تھکاوٹ اتار کر ان اوقات میں وہ سب تازہ دم ہوتی تھیں، ہر ایک کی زبان چل رہی ہوتی تھی، مانگے سے بھی سکون و خاموشی نہ ملتی۔ تیمور بھی ان اوقات میں گھر سے باہر جانے سے گریز کرتا تھا، مگر آج چچا کے ساتھ ہی نکلا تھا اور اب تک واپسی نہ ہوئی تھی۔ ان کا ذہن گھوم پھر کر پھر اسی نقطے پر ٹھہر گیا۔ برآمدے کی بتی کسی نے نہ جلائی تھی، جانے کب سے سرکاری بوتل کے نل سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور اس بھید بھری خاموشی کے پردے پر سلوٹیں ڈال رہی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکیں۔ ساتھ کے کمرے میں یوں خاموشی پھیلی تھی جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر پھر تاریکی میں ڈوبی چھت کو گھورنے لگیں۔ ثانیہ اور آنیہ کی پیدائش پر مجھے امید تھی کہ اب تو وہ ضرور سدھر جائے گا۔ بیٹیاں تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہیں، مگر اس شخص کی روش نہ بدلی۔ دوستی یاری نبھانے سے فرصت ملتی تو کچھ اور سوچا ہوتا۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے ہی دکان پر ملازم بٹھا دیے، پہلے کی لاپرواہی اور بڑھ گئی۔ ملازم ہی کاروبار سنبھالا کرتے تو آج کے دور میں ہر کاروباری شخص فارغ ہو کر بیٹھ جاتا۔ پہل لاپرواہی تھی، پھر لا تعلقی بھی مزاج کا حصہ بنتی چلی گئی۔ نتیجتاً دکان بک گئی، بلکہ بک کیا گئی، بہت سوچ سمجھ کر فروخت کر دی گئی کہ عیاشیوں کے لیے جیب ہر روز خالی رہنے لگی تھی۔ امی آپ سو رہی ہیں؟ ثانیہ کی آواز نے جیسے سوچ کے ساگر میں کنکر اچھالا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ اتنی محو تھیں کہ برآمدے کی روشنی نے کمرے کی تاریکی کو چیر کر رکھ دیا، خبر ہی نہ ہو سکی، اور وہ دہلیز پر کھڑی تھی، روشنی اور تاریکی کے سنگم پر۔ ثانیہ کی شکل کی جگہ ایک بڑا سا سوالیہ نشان ناچنے لگا۔ دل کی بے قرار دھڑکنیں سارے کمرے میں ادھم مچانے لگیں۔ جن کے باپ کے کرتوت خراب ہوں انہیں بیاہنے کون آ سکتا ہے؟ کئی بار کی سوچی ہوئی بات انہوں نے پھر سوچ ڈالی تھی، اور جو کوئی اس ایک نکتے کو نظر انداز کرتا بھی تھا تو ان کی نظر آنیہ پر پڑ جاتی تھی۔ ایک بار کے ہی تلخ واقعہ نے انہیں اس معاملے میں بہت حساس کر دیا تھا۔ امی! اس کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں دودھیا روشنی پھیل گئی۔ توبہ کس قدر گرمی ہے اور آپ نے پنکھا بھی نہیں چلایا۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا، ایک خفیف سے جھٹکے سے چھت پر لگا ہوا پنکھا ہوا دینے لگا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چلیں کھانا کھاتے ہیں، شفق گرم کر رہی ہے۔ اس نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ لہجہ و انداز کسی غیر معمولی پن کی چغلی نہ کھائے۔ تیمور آ گیا؟ حلیمہ نے اٹھ کر پیر پلنگ سے نیچے ٹکا دیے۔ ثانیہ نے بغور ان کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ثانی، تم لوگ کھا لو۔ ان کا لہجہ سستی اور اداسی لیے ہوئے تھا، اور اگرچہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، شعور کی پہلی منزل پر قدم رکھتے ہی ثانیہ نے انہیں ایسا ہی پایا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، مگر ان کے چہرے پر ہمیشہ سے ایک موسم خیمہ زن تھا، دکھ کا موسم۔ چھوڑے نا امی، جب یہ بات طے ہے کہ ہم کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے تو کوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کا کچھ نہیں جاتا، بس اپنا دماغ خراب ہوتا ہے اور صحت بھی۔ آج جو کچھ ہوا وہ تو روٹین ہے، کیا ہم سب بہت عرصے سے یوں ہی ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ پھر دکھی ہونے کا فائدہ؟ میری 2 باتیں مان لیں، ایک تو ہماری طرح تھوڑی بے حس ہو جائیں اور دوسرا دکھی ہونا چھوڑ دیں۔ ویسے پہلا کام کر لیا تو دوسرا خود بخود ہو جائے گا۔ حلیمہ کا دل چاہا اس سے پوچھیں
क्या तुम बेहिस हो? क्या तुम्हारी बहनें और भाई बेहिस हैं? इससे बड़ा लतीफ़ा और क्या हो सकता था कि वो खुद बेहद हसास होते हुए भी उन्हें बेहिसी का मशवरा दे रही थी। एक शख्स था इस घर में बेहिस, जिसकी बेहिसी और खुदगर्जी ज़िंदगी भर उन्हें दीमक बनकर चाटती रही थी। कंधों पर औलाद की जिम्मेदारी ना होती तो कब की भुरभुरी रेत बन गई होती। बुनियाद तो खैर अब भी खोखली ही थी। मैं दुखी नहीं हूँ सानी, अब तो बस शर्मिंदगी होती है, वो धीरे से बोली। उनकी आवाज़ किसी सरगोशी से ज़्यादा ना थी। क्यों होती है शर्मिंदगी? उसने तेज़ी से कहा, जबकि सब जानते हैं कि अब्बू का मिजाज हमारे हाथ में नहीं। हलीमा बड़ी देर बाद गोया हुई। अशफाक भाई साहब का हम पर बहुत एहसान है, यकीन करो सानी, अगर वो मेरे सर पर हाथ ना रखते तो मैं अब तक हार चुकी होती। कई बार मायूसी की आखिरी हद को छूकर खुदकुशी के मुतल्लिक सोच चुकी थी। फिर अशफाक भाई साहब ने बढ़कर मुझे संभाला। रिफ़त आपा के कहने पर मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया तो उन्होंने ही बिकवाने की जिम्मेदारी ली थी। इस दस्तकारी स्कूल में भी उन्होंने ही मुझे मुलाजमत दिलवाई थी। वो पल भर को खामोश हुई थी। अपने साथ की हुई ज्यादती तो फिर भी नज़रअंदाज हो जाती है, मगर कोई मोहसिन को बुरा भला कहे ये गवारा नहीं होता। आज जितना कुछ भाई साहब को सुनना पड़ा, कोई और होता तो इस घर पर 1000 बार लानत भेज चुका होता और पलट कर ना देखता। मगर आफरीन है उस शख्स पर, हमारे एहसास में चला आता है। सोचती हूँ दुनिया में एक ही घराना है जिसके एहसानात कभी चुका नहीं सकूँगी। काश तुम्हारे बाप में भी कुछ एहसास जिंदा होता। जितना एहसास और खलूस अशफाक भाई साहब की फितरत में है, वैसा ही बीवी और बच्चों में भी है। आदिल तो हूबहू अशफाक भाई साहब पर पड़ा है। उसे देखती हूँ तो दिल को ऐसा करार आता है कि हद नहीं, कैसा जचेगा आनिया के साथ। यकायक एक रोशनी थी जो उनके सारे वजूद से झांकने लगी। चलो इन नामज़ायद हालात में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें खुशी पहुंचाने का सबब बनता था। सानिया ने सोचा, सुकून और इत्मीनान गोया उनकी मुस्कुराहट में बसा था। यूँ लगता था जैसे तसव्वुर की आंख से उन दोनों को पहलू ब पहलू खड़ा देख रही हूँ। कुछ रोज़ पहले रिफ़त आपा ने मुझसे छोटी मोटी रस्म के मुताल्लिक कहा था, मगर मैंने फ़िलहाल टाल दिया। तुम्हारी भी कहीं बात ठहर जाए तो फिर एक साथ ही रस्म कर लेंगे। सानिया को अजीब सी झिझक आड़े आई थी, मगर खुद को बोलने से रोक ना सकी। किन मामलात में पड़ी हुई हैं अम्मी? जो काम हो जाते वो बेहतर। आप आने वाला मामला तो निपटाएं। अच्छी बात है कि जो बात ज़ुबानी कलामी हुई थी वो बाज़ाब्ता हो जाए। मेरी फ़िक्र छोड़ें, अल्लाह जाने अभी कितना वक्त है। बात तो तुम्हारी भी ठीक है बेटी, मगर अल्लाह हर मामले में मायूस नहीं करता। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी कोई राह सुझाई देगी। सुनो, तुम परसों की एक छुट्टी कर सकती हो? अचानक उन्होंने कुछ याद आने पर पूछा था। कर सकती हूँ, मगर फ़ारूक साहब से पूछना पड़ेगा। किस बात पर उनका मिजाज बिगड़ जाए पता भी नहीं चलता किसी को। उसने कहा, मगर छुट्टी करूँ किस सिलसिले में? खुशी बुआ ने किसी रिश्ते का जिक्र किया था, कई रोज़ से आना चाह रहे हैं वो लोग। परसों मेरी भी छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि परसों ही उन्हें बुलवा लूँ। तभी साथ के कमरे से कुछ आवाज़ें बुलंद हुईं। मैं देखती हूँ अम्मी, जाने अब किस बात पर झगड़ रही हैं। आप सोना चाहें तो बेफिक्र होकर सो जाएं, मैं तैमूर का इंतज़ार कर लूँगी। वो उन्हें तसल्ली देकर लाइट बंद करती दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ नरमीन और आनिया के दरमियान कोई बहस जारी थी। बाकी दोनों दुबकी हुई थीं। शफक जाने कहाँ थी और उन दोनों के चेहरे बोलते बोलते सुर्ख हो गए थे। क्या कोई मुझे बताएगा कि बहस हो किस बात पर रही है? वो जी जान से झिंझलाई। आनिया ने जुमला अधूरा छोड़कर नरमीन को घूरा। इसी से पूछ लो, इसी को ज़्यादा हमदर्दी के बुखार चढ़ते हैं। उसके लहजे में कमाल की काट थी। हमदर्दी के बुखार चढ़ते हैं, बेरहमी और संगदिली के तो नहीं, नरमीन ने तड़क कर कहा और सानिया की जानिब देखकर बोली, वैसे हर वक्त अपनी हसासियत और नरम दिली की तस्बीह करती नहीं थकती थी, और अभी इन्होंने शफक को अजाब और मुफ्त की मुसीबत कहा है। सानिया का दिल चाहा अपना ही सर पीट डाले। कहने लगी, अबू हमें तो हर वक्त कोसते रहते हैं, और इस मुफ्त की मुसीबत के बारे में क्या ख्याल है जिसे अबू मरहूम दोस्त की मोहब्बत में उठा लाए थे। उसने हर्फ ब हर्फ बात दोहरा दी। तो इसमें गलत क्या है? वो बड़े आराम से अनजान बनी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। गलत? नरमीन बिलबिलाई। इसे गलत नहीं, निहायत नामुनासिब कहते हैं, बल्कि इंतहा की संगदिली कहते हैं। आपने शफक बच्चों को हर्ट किया है। भाई वाह, हमें भी तो अब्बू हर्ट करते हैं, मगर हमारी तो कोई परवाह नहीं करता। जिसे किसी की परवाह की ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए कोई कब तक हलकान होता फिरे। अब्बू के खिलाफ बोलना होता है तो सबसे पेश पेश आप ही होती हैं। अब ज़रा खुद ही सोच लें कि आप में और अब्बू में कितना फ़र्क है। मुंह संभाल कर बात करो नरमीन, और अब्बू से मिलाने की मुझे तो हिम्मत भी मत करना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब्बू जैसी हरगिज़ नहीं हूँ। अब्बू ने हम सबका दिल दुखाया और आपने शफक बच्चों का। हिसाब बराबर। फिर किस बुनियाद पर आप खुद को अब्बू जैसा नहीं समझती? तुम लट लेकर मेरे पीछे ही मत पड़ जाया करो नरमीन, वो चिंचिला कर बोली।
कितनी बार कहूँ, मेरी करवट दूसरी तरफ थी, इसलिए पता नहीं चल सका कि वो पीछे खड़ी है, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है कि उसके सामने कहती। वो थक हार कर सानिया को वजाहत देने लगी। गालबन नरमीन के तेवर देखकर उसने वजाहत दी थी, वरना यह चीज़ उसके मिजाज का हिस्सा कब थी। जो सामने ना कहा जा सके उसे चुगली कहते हैं। नरमीन फिर बोली, वैसे ये आप पहली बार नहीं कह रही हैं। उसे जताना भी याद रहा। फिर यूं करो, गोली मार दो मुझे, यूं तो शायद तुम्हारी शफक बच्चों को सुकून ना आ सके। उसने लफ्ज़ दांतों तले चबा डाले। सानिया ने एक नज़र चटाई पर रखी ट्रे की जानिब देखा जो जूं की तूं रखी थी, फिर पलटकर बाहर निकल गई। तैमूर का इंतज़ार तो करना ही था, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि इतनी देर में शफक का मूड दुरुस्त कर लिया जाए, जिसके लिए कुछ खास तरद्दुद की ज़रूरत भी नहीं थी। शफक का मिजाज बहुत ठंडा मीठा सा था, और शायद यही वो खासियत थी जिसकी बिना पर वो तैमूर के दिल में घर किए बैठी थी। लायानी सोचों में घिरी वो जीना अबूर कर रही थी। उसके दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज़ थी और उंगलियों में कपकपाहट सी उतरी हुई थी। दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, फिर झिझक सी गई। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर शाहनवाज़ भाई ने मदद करने का वादा किया है तो ज़रूर करेंगे। आखिर मैं इतने खदशात का शिकार क्यों हूँ, और यह मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? क्या ये एक्साइटमेंट की वजह से है? उसने अपने ही ख्यालात से घबराकर दस्तक दे डाली। सिर्फ यही नहीं, बेइख्तियार हैंडल घुमाकर गर्दन अंदर डाली। मैं आ जाऊँ शाहनवाज़ भाई? शाहनवाज़ वार्डरोब के सामने खड़ा गर्दन मोड़कर दरवाजे की जानिब देख रहा था। थी तो यह बदतहजीबी, मगर क्या करती, उससे यह बदतहजीबी सरजद हो चुकी थी। शाहनवाज़ ने गहरी सांस भरकर अस्बात में सर हिलाया। आप बिज़ी हैं? उसने बेड पर पड़े लेदर बैग को देखा। बेड पर कुछ और चीज़ें भी बिखरी पड़ी थीं। हाँ, मैं बिज़ी तो हूँ, मगर तुम कहो। वो हाथ में पकड़ी शर्ट्स लाकर बैग में ठूंसने लगा था। उस वक्त खामोशी से खड़ी उंगलियां मसलती रही। समझ में नहीं आ रहा था बात का सिरा कहाँ से पकड़े। मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? इट्स ओके, मैं कर लूँगा। शाहनवाज़ ने ड्रेसिंग टेबल से कुछ चीज़ें समेटते हुए बस एक नज़र उसे देखा। आप कहीं जा रहे हैं? उसवा ने फिर पूछा। हाँ, कुछ रोज़ के लिए मियाँ वाली जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? उसने बेसाख्ता कहा। अभी कुछ देर में। वापस कब आएंगे? कुछ कह नहीं सकता। 10 से 15 दिन तो ज़रूर लगेंगे। ज़मीनों के हिसाब किताब, अदालतों के चक्कर, बड़े लंबे सिलसिले होते हैं ये। शाहनवाज़ ने रुक कर उसकी जानिब देखा, जैसे अगली बात का मुंतज़िर हो। फिर तो बहुत दिन लग जाएंगे, उसने जैसे खुद कलामी की थी। तुम्हें कोई काम है उसवा? वो, उसने पल भर को सोचा। गालबन ये झिझक थी। आपने कहा था आप हारिस के मुतल्लिक। कुछ ना कुछ कोशिश तो मैंने बहरहाल की है उसवा। अब मुझे इमरजेंसी में मियाँ वाली जाना पड़ रहा है। मैं खुद भी नहीं बता सकता कि मुझे वहाँ कितने दिन लगेंगे। अब इस सिलसिले में जो कुछ भी हो सकता है वो मैं आकर ही कहूँगा। शाहनवाज़ ने कहा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? ऐसा लगता है जो कहा है वो मैं नहीं करूँगा। ऐसी बात नहीं है शाहनवाज़ भाई, उसवा बेसाख्तगी से बोली। तो बस फिर तसल्ली रखो। यूँ समझो ये तुम्हारा नहीं मेरा मामला है, और इंसान अपने मामले में कभी नहीं चूकता। उसके मुस्तहकम लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि उसवा खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। थैंक यू शाहनवाज़ भाई, वो तशक्कुर से मुस्कुराई। मैं पैकिंग में आपकी मदद करूं? अरे ज़रूरत नहीं, बस एक काम करो, एक कप चाय भिजवा दो। मुझे 20 मिनट बाद मियाँ वाली रवाना होना है। उसवा सर हिलाती बाहर निकल गई। शाहनवाज़ उसी तेज़ी से अपने काम में मसरूफ़ रहा। ये अलग बात कि जिस सुकून का मुजाहरा वो उसवा के सामने कर चुका था, अब मफकूद था। हनान के कहे हुए अल्फाज अब तक उसकी कनपटियाँ सुलगा रहे थे। उस सुबह ज़िंदगी में पहली बार गेती आरा ने परज़ा और रग़बत 2 स्लीपिंग पिल्स खाई थी। जो कुछ इस वक्त वो महसूस कर रही थी उसे एहसास कमाएगी नहीं कहा जा सकता था। उसने दुखते सर के साथ पल भर को सोचा कि अगर ये एहसास कमाएगी नहीं तो और क्या है? कहीं तही दामन रह जाने का खौफ तो नहीं? नहीं नहीं, उसने खुद ही सर झटक डाला। भला इससे ज़्यादा अहमकाना बात भी कोई हो सकती है? एहसास कमाएगी और तरह की चीज़ है। तही दामन रह जाने का खौफ अपने पूरे मतलब में कुछ और है, और एहसास हमदर्दी तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है? ये कश्मकश, ये ज़हनी उलझन और बेचैनी। ये समझना ज़रूर चाहती थी, अलबत्ता सोचना नहीं चाहती थी। उस वक्त जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया, और स्लीपिंग पिल्स लेकर सर तक कंबल तान लिया। बेसुध होकर सो जाने की ख्वाहिश उसके पहलू से चिपकी पलंग पर लेटी थी। तभी चंद लम्हे तक उसे कमरे में उभरती डूबती सिसकियाँ बेचैन करती रहीं। फिर जब दोबारा आँख खुली तो यूँ लगा जैसे बस एक ही पल गफलत में गुजारा है। हर मंजर जूं का तूं था, अलबत्ता घड़ी की सुइयाँ एक न आध पूरे 9 घंटे आगे खिसक चुकी थी। एक थकान उसके वजूद में सरसरा रही थी। वो जिस करवट सोई थी उसी करवट बेदार हुई थी। कमरे का मंजर ना बदला था, हत्ता कि डूबती उभरती सिसकियाँ भी यूं ही थीं। गेती ने किस मसा कर दोनों हथेलियाँ आँखों पर रख लीं।
اوہ میرے اللہ، تم کتنا روتی ہو۔ پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کتنا پانی ہے تمہاری آنکھوں میں جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں دیر تک سونے اور بھرپور نیند کا خمار و بوجھل پن تھا، انداز انتہائی دوستانہ۔ یہ پانی آنسو نہیں، خون ہے۔ جس روز میرے بدن سے خون کی آخری بوند نکلے گی، یہ آنسو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ کیتی بدمزہ ہوئی اور بیزار ہوتے ہوئے پاؤں پلنگ سے نیچے لٹکا دیے۔ تم آسان گفتگو نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے قریب آئی اور کارپٹ پر دو زانوں بیٹھ گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میری مدد کرو خدارا، میری مدد کرو، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میں بتا چکی ہوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ کیتی کا لہجہ نرم تھا۔ تم بتا چکی ہو، مگر میں جانتی ہوں اگر یہاں کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ تم ہو، وہ پورے وثوق سے بولی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، کیتی نے زور دے کر کہا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی ہو کیتی؟ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ مجھے ملازمت کی ضرورت تھی، مگر ایسی نوبت بھی نہیں تھی کہ میں عصمت فروشی پر آمادہ ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ملازمت دیں گے اور پھر… کیتی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اہم چیز یہ نہیں ہے کہ تم یہاں کیسے آئی یا پہنچائی گئی۔ اہم چیز یہ ہے کہ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو اور واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے حیرت ہے تم نے مجھ سے اتنی بڑی توقع کیوں اور کیسے وابستہ کر لی کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، یہاں صرف آپا بیگم تمہاری مدد کر سکتی ہیں، اور وہ یقیناً تمہاری مدد نہیں کریں گی۔ جنہیں ہر روز ایک سونے کا انڈا چاہیے ہوتا ہے، وہ مرغی ذبح کرنے کی غلطی نہیں کرتے۔ میں تمہاری صرف ایک مدد کر سکتی ہوں، بلکہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، جو شخص صبح یہاں آیا تھا اور جس نے تمہیں ہراساں کیا، اس کا کوئی ارمان میں تم پر پورا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ کیتی نے مظہر کا نام لیے بنا اس کا ذکر کیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں روشنی سی چمکی تھی۔ 100% سچ، جھوٹ کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ ایک بات یاد رکھنا، اول تو کیتی وعدہ نہیں کرتی، لیکن اگر کر لے تو پھر توڑتی نہیں ہے۔ اور اگر مجھے تمہیں جھوٹی آس دلانی ہوتی تو میں چند روز پہلے بھی دلا سکتی تھی، تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ میں نے وعدہ کیا ہے تو ضرور پورا کروں گی۔ آپا بیگم مظہر جیسے 4 اور بیٹے پیدا کر لے، میں تمہیں ان سے بھی بچاؤں گی۔ وہ آپا بیگم کا بیٹا ہے؟ لڑکی نے قدرے سراسیمگی سے پوچھا۔ کیتی نے اس بات میں جواب دیا اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ گو کہ وہ جانتی تھی مظہر نے کوئی ایسا مطالبہ کیا جسے رد کرنے کی یقین دہانی وہ اس لڑکی کو کروا چکی تھی تو کچھ بھی نہ کر سکے گی، مگر پھر بھی اس نے وعدہ کیا تھا اور اسے وعدہ ایفا کرنے کی عادت تھی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ثنا کی آمد آنیہ کے لیے بہت خوشی کا سبب تھی۔ ثنا کی بچی کتنے روز بعد آئی ہو، وہ خوشی سے چلاتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں تو پھر بھی آ گئی ہوں، مگر اپنی طرف دھیان دیجیے محترمہ، اتنے روز بعد بھی آپ کو ہمارے ہاں آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس نے بھی جھٹ سے گلہ کیا تو آنیہ ہنس دی۔ بس یار، فرصت ہی نہیں ملتی، گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس نے بات بنائی۔ اب بھلا وہ کیا بتاتی کہ آج کل ساری فرصتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں۔ جس نئے جہان کو وہ دریافت کر رہی تھی، اس نے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ گروی رکھ لیا تھا۔ ہاں خیر، مصروف تو بہت ہو چکی ہو، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیت کہ بندہ ایک فون بھی ریسیو نہ کرے۔ یقین کرو میری جان مصیبت میں آ گئی ہے۔ ابھی ثنا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آنیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، ساتھ ہی آنکھوں میں شفق اور ثانیہ کی موجودگی کا احساس دلا کر موضوع بدل دیا۔ اور تم کتنی خوبصورت بھی ہو گئی ہو آنی، لگتا ہے خوب ہی ٹوٹکے استعمال کرنے لگی ہو گئی ہو سے کیا مراد ہے بھائی؟ ہماری آنیہ ہے ہی خوبصورت۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا جملہ پکڑا تھا۔ ثنا ہنس دی۔ ہاں تو میں کب اس بات سے انکار کر رہی ہوں، مگر تم خود بتاؤ، کیا آنیہ زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی؟ اسکن کتنی فریش لگ رہی ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں، اور… وہ بغور اس کی جانب دیکھتی سوچنے لگی، پھر جیسے خود ہی تھک گئی۔ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بس مجھے تمہارے چہرے میں کوئی منفرد اور انوکھی سی بات محسوس ہو رہی ہے، جسے میں کوئی مناسب لفظ نہیں دے پا رہی۔ بس یہ ہے کہ تم پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ خدارا اس طرح عادل بھائی کے سامنے مت جانا، وہ بیچارے تو دل تھام کر رہ جائیں گے۔ وہ اچانک شرارت سے گویا ہوئی تھی اور اس کے شرارتی جملے نے سب کو ہنسا دیا تھا سوائے آنیہ کے۔ اس کے لبوں پر زبردستی کی ہوئی مسکراہٹ بدقت نمودار ہو کر غائب ہو چکی تھی۔ چلو اوپر والے کمرے میں چلتے ہیں۔ اچانک وہ اٹھ کر چپل میں پیر پھنسانے لگی۔ اوپر والا کمرہ تو تندور بنا ہوگا، یہیں بیٹھی رہو، میں ایئر کولر میں تازہ پانی ڈالتی ہوں، ابھی یہاں کا حبس بھی ختم ہو جائے گا، شفق نے کہا، مگر آنیہ نے ایک نہ سنی۔ نہیں، ہم اوپر ہی بیٹھیں گے۔ وہ ثنا کا ہاتھ تھام کر اوپر چلی گئی۔ ثنا کیا کہتی، وہ تو مہمان تھی، جو میزبان نے کہا خاموشی سے مان گئی۔
البتہ شفق کو اعتراض تھا، یہ کبھی کبھی آنیا بالکل ہی الٹے کام کرتی ہے، اب خود بھی گرمی میں مرے گی اور اسے بھی مارے گی۔ اس سے قبل کہ ثانیہ کوئی تبصرہ کرتی، صحن سے تیمور پکارنے لگا، بس تیمور میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ وہیں سے پکار کر بولی اور جلدی جلدی بالوں میں برش چلانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو ثانی؟ شفق جھنجھلائی۔ جتنے بے ہنگم طریقے سے تم اپنے بال برش کرتی ہو، جس روز سارے اتر کر ہاتھ میں آ جائیں گے تب ان کی قدر و قیمت پتہ چلے گی۔ مائی ڈیئر سسٹر، زندگی میں کچھ کام بہرحال ان بالوں سے زیادہ اہم اور توجہ طلب ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں ان کو روز محبت و توجہ سے کنگھی کر کے چٹیاں گوندنے بیٹھوں تو آدھے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے ربڑ بینڈ چڑھا کر چوٹی پیچھے پھینکی تھی۔ روز روز، شفق چیخی، میں تو کہتی ہوں کسی روز انہیں محبت اور توجہ دو جو ساری زندگی تم نے نہیں دی۔ قسم سے ثانی، اتنے خوبصورت بال میرے ہوتے نا تو تم دیکھتی۔ اس تو سے آگے اسے کوئی مناسب بات نہ سوچی۔ کس قدر ناشکری ہو تم شفق، تمہارے خود کے بال بھی تو اتنے اچھے ہیں پھر بھی۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ اور تم کس قدر ناقدری ہو ثانیہ، یہ نہیں کہ اللہ نے ایک اتنی اچھی چیز دے رکھی ہے تو اس کی قدر کرتے ہوئے حفاظت کی جائے، الٹا برباد کرنے کے لیے ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے۔ اچھا دادی جان، میں واپس آ کر بالوں کو بہت اچھے سے برش کروں گی، بلکہ وہ سارے حفاظتی ٹوٹکے بھی اپلائی کروں گی جو آپ وقتاً فوقتاً میرے گوش گزار کرتی رہتی ہیں۔ اب خوش؟ اس نے مسکراتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں کہا اور چادر اوڑھنے لگی۔ شفق اس کے انداز کو خوب سمجھتی تھی، سو چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر نفی میں سر ہلاتی لیٹ گئی۔ تم نہیں سدھر سکتی ثانی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ مگر اسی پل فون کی بیل سارے گھر میں للکار کی طرح گونجی تھی۔ ثانیہ لاشعوری طور پر رک گئی۔ اب پلیز فون ریسیو کرنے نہ بیٹھ جانا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تیمور نے جھنجھلا کر کہا۔ ثانی، فون ریسیو کرنے میں بھلا کتنا وقت لگتا ہے؟ شفق نے لیٹے لیٹے دہائی دی تھی۔ تیمور مجھے کچا کھا جائے گا، اس نے تو بائک بھی باہر نکال لی ہے۔ پلیز شفق، خود ہی ریسیو کر لو، اللہ حافظ۔ وہ آنن فانن باہر نکل گئی۔ شفق جھنجھلا گئی، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر فون تھا کہ بجے ہی جا رہا تھا، ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ مگر دوسری طرف سے پوچھے جانے والے سوال نے اس کی طبیعت خوب ہی مکدر کی تھی۔ آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ تحمل سے پوچھا۔ جی؟ استفہامیہ لہجہ سماعت سے ٹکرایا۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ زبان مجھے آتی ہو تو اسی زبان میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ قاضی اسٹور کا نمبر نہیں ہے۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ سب ہی تھا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر آواز آئی، میں جانتا ہوں یہ قاضی اسٹور کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے جتنے آرام سے بلکہ ڈھٹائی سے اعتراف کیا تھا اسی قدر شفق کو جھٹکا لگا تھا۔ تو اتنے دن سے فون کر کے اور ایک ہی سوال بار بار پوچھ کر کیا ہمارے صبر کا امتحان لیتے رہے تھے؟ وہ تڑک کر بولی۔ دوسری جانب وہ یقیناً اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوا تھا اور ہنسی کی آواز نے شفق کو اور سیخ پا کر دیا تھا۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں۔ بہت غلط بات ہے، اس نے بات قطع کی اور بولا، کسی بھی انسان سے متعلق اتنی جلدی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، بعد میں جب رائے تبدیل ہوتی ہے تو خود اپنے آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں کس خوشی میں افسوس ہونے لگا، اور آپ کو تو احساس نہیں ہوگا کہ آپ پچھلے 15 روز سے ہمارے یہاں مسلسل فون کر رہے ہو۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں 15 روز سے اس غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بھلا کس نے دنوں کا حساب رکھا ہوگا؟ ماشاء اللہ، آپ تو میری توقع سے کہیں زیادہ ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں۔ وہ بے حد طنز سے گویا ہوئی۔ میں جانتا ہوں کوئی بھی وضاحت دوں گا تو آپ یقین نہیں کریں گی، مگر میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ یقین کر لیں۔ ہمیں کوئی وضاحت نہیں۔ سنیے پلیز فون بند مت کیجیے گا، میں تو صرف ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اس قدر منت بھرے لہجے نے شفق کو ریسیور پٹکنے سے روکا۔ یقیناً آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ شخص بار بار فون کرنے کی بجائے خود جا کر غازی اسٹور کا چکر کیوں نہیں لگا لیتا۔ اس نے توقف کیا۔ میں جا سکتا تھا بشرط یہ کہ اللہ نے مجھے دونوں ٹانگوں سے محروم نہ کیا ہوتا۔ جی؟ شفق فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جی، اصل میں میری معذوری میری زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن چکی ہے۔ جس انسان نے آدھی زندگی اپنے پیروں پر چل کر بسر کی ہو اور جب اسے باقی زندگی ویل چیئر پر بیٹھ کر اور دوسروں کا محتاج ہو کر گزارنا پڑے تو زندگی موت سے بھی بدتر محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں نے کئی بار اپنے مرنے کی دعا کی ہے، لیکن لگتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شرط ہے۔ وہ افسردگی سے ہنسا تھا۔ میرا بڑا بھائی چند روز کے لیے وہاڑی گیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہوئے مجھے اپنے دوست کے اسٹور کا نمبر دے گیا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہو فون کر کے منگوا لینا، وہاں کا سیلز مین پہنچا جائے گا۔ مگر بدقسمتی سے فون نمبر مجھ سے مس پلیس ہو گیا اور نتیجتاً بیچارگی بھرا شائستہ لب و لہجہ یکدم خاموش ہو گیا تھا۔
शुरू में नंबर गलती से ही मिलता था। मैं खुद हैरान था कि नंबर गाजी भाई के स्टोर का मिलाता हूँ और रिसीव लड़की करती है। आखिर ये चक्कर क्या है? फिर ख्याल आया, खैर छोड़िए, अब इस बात में क्या रखा है कि मैंने क्या सोचा। बात सिर्फ ये है कि उसके बाद मैं जानबूझकर आपके घर फ़ोन मिलाया करता था, सिर्फ एक जुमला सुनकर कि ये गाजी स्टोर का नंबर नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। यूँ मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इंसान हैं जो मुझसे बातें करते हैं। भाई भी अब मुझसे बातें नहीं करते, वो मुंह से नहीं कहते, मगर मैं जानता हूँ वो उकताने लगे हैं। आखिर वो कब तक महज मेरी तन्हाई के ख्याल से मेरे पास बैठे रह सकते हैं? सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल इंसानों को कई और काम होते हैं। ये तन्हाई और बेकारी तो मुझ जैसे माजूरों का नसीब है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं दोबारा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सॉरी अगेन। और हाँ, दुआ कीजिएगा कि मुझे इस माजूरी भरी ज़िंदगी से जल्द निजात मिल जाए, मेरे हिस्से की मौत जल्दी मुझ तक पहुंच जाए। खटाक की आवाज़ के साथ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अलबत्ता रिसीवर अभी भी शफक के हाथ में था, जिसे वो बेहद अफसुर्दगी से देख रही थी।